اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگریسو ماڈل اسکول مین کیمپس، آج میں 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کو اسلامیات لازمی کی سورہ انفال کا درس الثانی الف آیات 29 to 37 پڑھاؤں گی، جو آپ کے بک کے پیج نمبر 13 پر ہے۔ آج ہم اس درس کے ان کوشچنس کے آنسر کو ڈسکس کریں گے۔ ان کوشچنس کے آنسر میں آپ کو بتاؤں گی، جس سے آپ کو ان آیات کا ترجمہ سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن نمبر 1 ہے کہ اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یا اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ سورہ انفال کے اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، اور تقوی اختیار کرنے والے مومنین کے لیے 3 قسم کے انعامات کی نوید سنائی ہے، یعنی خوشخبری سنائی ہے۔ پہلی ہے نعمت فرقان، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی قوت کو فرقان کہتے ہیں۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے جو ان کے لیے کسوٹی کا کام دیتی ہے۔ اس کے ذریعے سے انہیں اچھی اور بری چیزوں کے بارے میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے عیوب کی پردہ پوشی، یعنی عیبوں پہ پردہ ڈالنا۔ تقوی اختیار کرنے والوں پر دوسرا انعام یہ ہے کہ غفلت کی وجہ سے ان سے جو کوتاہیاں یا گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اپنے خاص کرم سے ان گناہوں کو ڈھانپ کر مٹا دیتے ہیں، اور کسی کو اس کی کوتاہیوں کی اطلاع بھی نہیں ہوتی، اور وہ گناہ ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا ہے مغفرت۔ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی نہ صرف پردہ پوشی فرماتے ہیں، بلکہ اپنے خاص لطف اور کرم سے انہیں معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اس میں جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کی اس سازش کا ذکر ہے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تیار کی تھی۔ جب کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مشن سے باز رکھنے کے لیے ہر حربہ آزما چکے اور ناکام ہوئے، تو اس معاملے پر غور کرنے لگے کہ انہوں نے مکہ میں ایک مقام ہے دار الندوہ، وہاں پر ایک اجلاس بلایا جس میں ان کے قبائلی سرداروں سمیت تمام اہم لوگوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں 3 تجاویز پیش کی گئی۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیڑیاں پہنا کر کسی تنگ و تاریک کوٹری میں اس طرح قید کر دیا جائے کہ وہ باہر کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ باقی نہ رہے۔ نمبر 2 تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ نمبر 3 تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے اور ان کے کسی کام سے سروکار نہ رکھا جائے۔ اب بحث سے کیا اس تمام تجاویز سے حاصل کیا ہوا کہ پہلی تجویز کو اس بنا پر رد کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ساتھی بار موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھیں گے اور موقع پا کر انہیں چھڑا کر لے جائیں گے۔ اسی طرح تیسری تجویز کو بھی اس بنا پر رد کر دیا گیا کہ جلا وطنی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جائیں گے اپنی جادو بیانی کے باعث لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے اور اہل مکہ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ البتہ دوسری تجویز پر ان کفار نے اتفاق کیا۔ دوسری تجویز کیا تھی؟ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، اور اجلاس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی تجویز دی کس نے تھی؟ ابو جہل نے۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے یہ طے کیا کہ قریش کے ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان لیا جائے جو سب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لے، یعنی اسے چاروں طرف سے گھیر لے، اور سحری کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو سارے نوجوان مل کر تلواروں سے حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی ذمہ داری تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گی، اور بنو ہاشم سب قبائل کی دشمنی مول لینے کے بجائے مجبوراً خون بہا لینے پر راضی ہو جائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب اللہ کا کیا فیصلہ تھا اس سلسلے میں؟ ایک طرف کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کی سازشیں تیار کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ارادہ فرما چکا تھا، کیا تھا؟ کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔
اللہ پاک کے اس ارادے کو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کہا گیا ہے۔ اب ہجرت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اللہ کا پیغام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے حکم سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا تاکہ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر سکیں، اور خود سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے محاصرہ کیے ہوئے جوانوں میں سے اس طرح سے گزر گئے کہ انہیں خبر نہ ہوئی، اور وہ خواب خرگوش میں ڈوبے ہوئے بے خبر سوتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایسی تدبیر کی کہ کفار کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اللہ کی تدبیر کے سامنے انسانی منصوبوں کی کیا وقت ہے۔ اب کوشچن نمبر 3 ہے کہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ کفار نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات حق پر مبنی ہیں، یعنی سچی ہیں، تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا اس کے علاوہ کوئی اور عذاب نازل کر دے۔ کفار کی طرف سے یہ مطالبہ ان کی ہٹ دھرمی کی انتہا تھا اور اللہ کی غیرت کو للکارنے کے مترادف تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط نہ کیا۔ اللہ پاک نے اس صورت مبارکہ میں اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ، کفار پر عذاب نہ آنے کی پہلی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم میں موجود ہوں اور اس قوم پر عذاب مسلط کر دیا جائے۔ گویا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود کفار پر آنے والے عذاب کو روکے ہوئے تھا۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ کفار عذاب الہی نہ آنے کی دوسری وجہ اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ جس قوم میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے موجود ہوں، اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ چونکہ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے ایسے غلام بھی موجود تھے جو توبہ استغفار کرتے رہتے تھے، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور توبہ و استغفار کرنے والے بندگان خدا کی موجودگی کی وجہ سے کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ اب ہے مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ عبارت نمبر الف ہے، آیت مبارکہ ہے وَمَا قَانُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا قَانُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یستغفرون۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کے درمیان موجود ہوں اور وہ انہیں عذاب دے، اور جب وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں۔ جیسے کہ کوشچن نمبر 3 میں میں نے بتایا کہ اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ یعنی کفار پر کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ 2 چیزیں عذاب کو نازل ہونے سے روکے ہوئے تھی، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور دوسرا توبہ استغفار کرنے والے بندگان خدا کی موجودگی۔ اب بے عبارت ہے، بے آیت کا ترجمہ ہے، بے آیت ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ بے شک کافر اپنے مال اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو وہ ابھی اور خرچ کریں گے، پھر یہ خرچ ان کے لیے افسوس کا باعث ہوگا اور پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اس آیت کا مبارک کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ کفار مکہ نے اللہ کے نظام کی راہ روکنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف کئی منصوبے بنائے اور اس کے لیے دل کھول کر خرچ بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے بے پناہ وسائل استعمال کیے۔ یہاں قرآن نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ ان سے بھی زیادہ وہ اس مقصد کے لیے خرچ کریں گے، لیکن مایوس کن ذلت اور رسوائی کا مقدر ہوگی جسے وہ بچ نہیں سکتے اور بالآخر مغلوب ہو جائیں۔ قرآن پاک کی یہ پیشن گوئی ہر بہر درست ثابت ہوئی اور کفار مسلمانوں کے خلاف اپنے بہت سے منصوبوں میں بے پناہ اخراجات
برداشت کرنے کے باوجود حسرت اور مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ کر سکے، اور آخر کار فتح مکہ یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد مغلوب ہو کر ہر لحاظ سے مسلمانوں کے رحم و کرم پر تھے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق و صداقت کے خلاف جتنا بھی سرمایہ خرچ کر کے منصوبہ بندی کی جائے، آخر کار اس کا انجام ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ حق ہمیشہ سربلند اور باطل ہمیشہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔